أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ ترجمہ، یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سویکار کرتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور کشٹ دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میں منتظر اور بے قرار کی دعائیں سویکار کرتا ہوں۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے دعا کا وشے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے کی روشنی میں ورنن کیا تھا کہ دعائیں کس پرکار ہونی چاہیے، ان کی حکمت، ان کی فلسفی کیا ہے۔ یہ دعا کا وشے آج بھی جاری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں منتظر کی دعائیں سنتا ہوں۔ جو منتظر سے مراد کیول بے قرار ہی نہیں بلکہ ایسا ویکتی ہے جس کے سمست راستے کٹ گئے ہوں۔ عطا جب ہم دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سمکش جھکیں تو ایسی حالت بنا کر جھکیں اور اللہ تعالیٰ کے سمکش یہ دعا کریں کہ سوائے تیرے ہمارا کوئی نہیں اور ہم تجھی پر انحصار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے پاس ہی ہیں۔ جماعتی لحاظ سے تو وشیشتا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جو ہمیں ان حالات سے نکالے۔ جو پاکستان میں ہیں یا بعض دوسرے ملکوں میں ہیں، بلکہ ذاتی طور پر بھی اگر انسان سمجھے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کام کرتا ہے، وہی ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہی ہے جس کے آگے جھکا جا سکتا ہے، وہی ہے جو اسباب مہیا کرتا ہے۔ جو نہیں بھی اس کے سامنے جھکتے ان پر بھی اس کی رحمانیت کا جلوہ ہے کہ جو فیض اٹھا رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منتظر کے حوالے سے جو وشیش نقطہ ورنن فرمایا ہے، اور اس کا میں نے پچھلے خطبہ میں بھی ورنن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کی یہ وشیش نشانی ورنن فرمائی ہے کہ میں منتظر کی دعا سنتا ہوں۔ عطا دعاؤں میں حالت اضطرار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عطا ہمیں دعاؤں کی اور وشیش توجہ دینی چاہیے۔ یہ دعا ہی ہے جو ہمیں ان حالات سے نکالے گی جن میں ہم آج کل بلکہ امت مسلمہ کے ابتلا سے نکالنے کے لیے بھی دعائیں ہی کام آئیں گی۔ اگر اس کو سمجھ کر یہ لوگ دعائیں کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مخالفت کو چھوڑ دیں۔ بہرحال جہاں تک احمدیوں کا پرشن ہے، ہر احمدی کو یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ اگر یہ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو اضطرار کی حالت پیدا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس وشے کے لیے ایک جگہ ورنن فرمایا،
فرمایا کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت اور بار بار استرار سے دعا نہیں کی جاتی بے پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، اور اضطراب کی حالت وہ ہے جو 100% یہ یقین ہو کہ اب دنیا کے سمست راستے بند ہو گئے ہیں اور اب ایک ہی راستہ ہے جو خدا تعالیٰ کا راستہ ہے، جو حضرت تواب کا راستہ ہے، جو ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے۔ عطا اپنی دعاؤں میں یہ درد کی حالت ہمیں پیدا کرنی چاہیے، انیتھا یہ دعا اور ذکر الہی اگر کیول زبانی جمع خرچ ہو تو اس کا کوئی لابھ نہیں۔ اس بارے میں ایک افسر پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو، اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کسی آدمی کا اسے دشمن نہایت تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہے ہو، یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لی اور دشمن کے ہاتھ لگنے سے بچ گیا۔ اسی طرح انسان شیطان سے نجات پا سکتا ہے، انیتھا کوئی نہیں۔ عطا دعاؤں کی اور بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، اور اپنی زبان میں دعائیں ہیں۔ اگر ہمیں ان حالات سے باہر نکلنا ہے جو ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں، تو ان کی طرف ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے۔ پاکستان میں یا کچھ دوسرے ملکوں میں آزادی سے ہم نماز نہیں ادا کر سکتے، آزادی سے ہم اپنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں کر سکتے، آزادی سے ہمیں خدا تعالیٰ کی آخری شرعی کتاب قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، آزادی سے ہم کسی بھی قسم کے اسلامی شعار کا اظہار نہیں کر سکتے۔ شیطان کے چیلے ہر وقت اس طاق میں ہیں کہ کہاں اور کب افسر ملے اور ہم احمدیوں کے خلاف کارروائیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنے زوم میں ثواب کمانے والے بنیں۔ پچھلے دنوں ایک آدمی کو شہید کیا اور قاتل پکڑے گئے۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے امک مدرسے کے مولوی صاحب سے پوچھا کہ جنت جانے کا قریب ترین راستہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا قریب ترین طریق یہی ہے کہ تم کسی کافر کو مار دو، اور احمدی کیونکہ کافر ہیں اس لیے ان کو مارنا جائز ہے، قتل کرنا جائز ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے کے سامان پیدا کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنی حالتوں کو مستقر کی حالت بنانے کی ضرورت ہے، اور مستقر کی ایک پہچان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بتائی ہے، بلکہ کلام الہی کی روشنی میں یہ بتائی ہے کہ لفظ مستر سے واہ ضرر یافتہ مراد ہے، جو کیول ابتلا کے طور پر ضرر یافتہ ہو، نہ سزا کے طور پر۔ اور آج احمدی ہے جو ان ابتلاؤں سے گزر رہے ہیں، جن پر یہ پابندیاں ہیں کہ عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اظہار نہیں کر سکتے، کوئی ذاتی خواہشات تو نہیں، کوئی ویکتیگت جرم تو نہیں جن کی سزائیں مل رہی ہوں، یہ تو ابتلا میں سے ہمیں گزارا جا رہا ہے۔ عطا ان دنوں میں اور ہمیشہ اپنی زبانوں کو دعاؤں اور ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے، اور اپنے سجدوں میں اپنے دعاؤں میں استرار کی حالت پیدا کرنی چاہیے۔ اس وقت میں بعض قرآن اور مسنون دعاؤں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی دہراؤں گا۔ ان دعاؤں پر کیول یہاں آمین کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان پر ہمیں مستقل توجہ دینی چاہیے اور غور کر کے استرار کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو تاکہ استرار کی حالت زیادہ پیدا ہو، دل اسے محسوس کرے۔ ذکر الہی کرنے والوں کے سمبندھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کرنے والے اور ذکر الہی نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ عطا ہمیں ان زندوں میں شمار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جو ذکر الہی سے اپنی زبانیں تر رکھنے والے ہوں۔ پھر ایک افسر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ایسی مصیبت سے نجات کے لیے بھی لابھ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، اور ایسی مصیبت سے بھی بچاتی ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہو۔ فرمایا آتا ہے اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ عطا دعاؤں کی اہمیت کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ بعض دعاؤں کا ذکر میں کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کیول نماز میں ہی ویسے اسے دہراتے رہنا چاہیے، جبکہ دعاؤں میں ہمیں یہ مقرر کی تھی سورہ فاتحہ بھی لوگ ساتھ دہراتے تھے۔ دوسرا، عادت پڑ جانی چاہیے کہ انسان مستقل دہراتا رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک افسر پر فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی ایک خصوصیت یہ ہے
کہ اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلمانی پردوں کو اٹھاتا ہے جو اندھیرے دل پر چھائے ہوئے ہیں، ان کو دور کرتا اور سینے کو صاف کرتا ہے، اشراح بخشتا ہے، تسلی دلاتا ہے اور طالب حق کو حضرت احدیت کی طرف کھینچ کر ایسی انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو حضرت احدیت پیاروں میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انسان غور سے پڑھے جو قرب اللہ تعالیٰ کے مقربین کا ہوتا ہے ویسا ہی قرب مل سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں نہیں مل سکتا، اور جن کو انسان کسی دوسرے ہیلا یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم، روحانی خزائن بھاگ 1 پرسٹ 402۔ عطا سورہ فاتحہ کو بڑے غور سے اور سمجھ کر پڑھنے اور ورد کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو اس میں بیان دعائیں ہی انسان میں اضطرار کی حالت پیدا کر دیتی ہے۔ پھر قرآن کریم کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسن عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کے بارے میں ایک افسر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنوں کا تعلق دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہو وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے، مومن کا نصب العین دین ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کے تعلقات بھی اس کے مرتبے عطا کرتے ہیں، کیونکہ دین مقدم ہوتا ہے اور دنیا اس کا مال و جا دین کا خادم ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا کی اصل غرض دین ہو۔ فرمایا دنیا مقصود بالذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جائے کہ وہ دین کی خادمہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا، پہلے دنیا رکھی، لیکن کس دنیا کو؟ جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جائے، وہ دنیا مقدم ہے جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جائے۔ اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنۃ الدنیا کے لفظ میں ان سمست بہترین ذرائع حصول دنیا کا ورنن آ گیا ہے جو ایک مومن مسلمان کے حصول دنیا کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا کے لیے حسنات مانگیں گے تو پھر دنیا کمانے کے لیے غلط کام نہیں کر سکتا، دین مقدم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوگی تو پھر اس کے مطابق انسان کام کرے گا۔ فرمایا دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی نہ ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسائی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی اور شرم کا باعث۔ ایسی دنیا بے شک حسنۃ الآخرہ کا موجب ہوگی۔ اس دنیا کو حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کا مادھیم ہونا چاہیے، اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو تب ہی ہم دنیا سے حقیقی فیض پانے والے ہوں گے۔ ایک افسر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا جماعت کو یہ دعا آج کل بہت مانگنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس لیے ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے بنیں، اس لیے بھی کہ ہم دشمنوں کی بھڑکائی ہوئی آگ سے سرکشت رہیں۔ اور آج کل تو دنیا کے جو حالات ہیں، جنگوں میں بھی ایسے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں جو آگ پھینکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بھی بچائے اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی حسنات عطا فرمائے۔ عطا اپنے لیے بھی دنیا کے لیے بھی احمدیوں کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پھر دعا کو بھی آج کل بہت شدت اور بہت استقرار سے کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ کسی قسم کا خوف اور حالات ہمارے قدموں کو ڈگمگا نہ دیں۔ اس دعا کا بھی بار بار اور استقرار کے ساتھ ورد کرنا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہمیں کوئی خطا ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر گناہوں کے نتیجہ میں تو نے ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا والی ہے، ہمیں کافر قوم کے مقابلے پر فتح عطا کر۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کچھ دعاؤں کا ورنن کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں عرض کیا کہ مجھے ایسی دعا سکھائیں جس کے ذریعے سے میں اپنی نماز میں دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیر ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، اور کوئی گناہ نہیں بخش سکتا سوائے تیرے، اتا تو اپنی جناب سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی تاکید فرمائی۔ پھر مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات سکھائیں جو میں کہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے یوگیہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے بہت حمد ہے۔ پاک ہے اللہ جو سمجھ جہانوں کا رب ہے، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے پرنتو اللہ کو جو غالب بزرگی والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اس بدوی نے عرض کیا کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے رب کے لیے ہے، اس کی تعریف میں کر رہا ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرو کہ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی، کہ ہے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ ایک دوسری روایت میں ورنن ہے کہ جب کوئی ویکتی اسلام سویکار کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ دعا سکھایا کرتے۔ ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اس کی روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ارشاد فرماتے کہ ان کلمات کے مادھیم سے دعا کرو، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت سے رکھ، مجھے رزق عطا کر۔ اب دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اس میں بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن لوگ تو کیول سجدے سے اٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ دعا کرتے ہی نہیں، ان کے نزدیک تو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں لگتی، حالانکہ اس پر بڑا غور کر کے سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ جہاں رزق سے مراد مادی رزق ہے، وہاں روحانیت سے بھی اس کی مراد ہے، اس میں بھی بڑھنے سے اس کی مراد ہے۔ اتہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سوچ کے ساتھ دعا کیا کریں کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید کریں، وہاں اپنی اصلاح اور ہدایت اور روحانیت میں بڑھنے کے لیے بھی دعا کریں۔ کیول دنیا کے حصول کے لیے ہماری دعائیں نہ ہوں، بلکہ اپنی ظاہری اور باطنی حالتوں کو بہتری کے لیے جب ہم دعا کریں گے اور خاص توجہ سے کریں گے تو ہر قسم کے فضلوں کی بارش ہم پر ہوتی دکھے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک دعا کا یوں ورنن ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تو فرماتے، جس کا انواد یہ ہے، ہے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے یوگیہ نہیں، ہے اللہ میں تجھے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، ہے اللہ مجھے علم میں بڑھا دے اور میرے دل کو ٹیڑھا کرنا
نہ کرنا بعد اس کے کہ جب تو نے مجھے ہدایت دے دی، اور اپنے جناب سے مجھے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث، اے زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والے، اے قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والے، رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً روزدار کی اس کے افطار کے وقت کی دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ ابن مالک نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اب افطار کرتے تو کہتے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے واسطے جو ہر چیز پر وسیع ہے کہ تو مجھے بخش دے۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، رب اغفر لی ورحم واہدنی للطریق القوم للطریق الاقوام، اے ہمارے رب بخش دے اور رحم فرما اور مجھے اس طریق کی ہدایت دے جو سب سے سیدھا اور درست اور مضبوط ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کر رہے تو ہمیں کس شدت سے کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا کا ذکر بھی یوں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی شریمتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ورنن فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کیا کرتے تھے، جس کا عنوان یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں، زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، گناہ سے اور مالی بوجھ سے۔ کسی کہنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت سے کیوں مالی بوجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آدمی پر مالی بوجھ پڑتا ہے تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اس چیزوں سے پاک تھے، یقیناً اپنی امت کے لیے کر رہے تھے، وہ ان چیزوں سے بچیں، وہ جھوٹ سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں۔ اب اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہم ہم ان چیزوں کی پابندی بھی کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ یہ دعا بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے اور دنیا کے حسنات سے ہمیں نوازتا رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں ورنن فرمایا ہے، یہ لمبی دعا ہے اس لیے میں انواد پڑھ رہا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی اور بڑھاپے سے اور چٹی اور گناہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے عذاب سے اور آگ کے فتنے سے، اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے، اور امیروں کے فتنے کے شر سے، اور محتاجی کے فتنے کے شر سے، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو برف کے پانی اور ٹھنڈک سے دھو ڈال، اور میرے قلب کی خطاؤں سے یوں صاف کر دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھویا جاتا ہے، اور میری خطاؤں کے درمیان پوری دوری پیدا کر دے جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کر دی ہے۔ تو اس میں بہت ساری دعائیں آ گئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے حدیث اس سے ملتی جلتی ہے، تو ہمیں کس قدر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ دعائیں ہیں جو ہماری ذاتی زندگی میں بھی تبدیلی لائیں گی اور جماعتی زندگی میں بھی فائدہ دیں گی، لیکن ہمیں اس کے ساتھ اس درد کو بھی محسوس کرنا ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے وقت محسوس کرتے ہوں گے، اور کیول اپنے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال کے فتنے سے بھی وشیشتا پناہ مانگی جو اس زمانہ میں اپنے عروج پر ہے۔ عطا مسیح موعود کے غلاموں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبعین میں سے ہیں، وشیشتا دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اپنے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور وشیشتا فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اور دنیا کو بچانے کے لیے اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز میں جو ایک دعا کا ذکر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ورنن کیا،
نے ورنن کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو فرماتے یہ دعا لمبی ہے، اس کا میں عنوان پڑھ دیتا ہوں کہ اے اللہ سب تعریفوں کا تو حقدار ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے اور ان کو بھی جو ان میں ہے، اور ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت تیری ہے اور ان کی بھی جو میں اور ان کی بھی جو ان میں ہے، اور ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے، اور آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے اور ان کو جو ان میں ہے، اور ہر قسم کی تعریف کا تو ہی مستحق ہے۔ تو برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تیرے ملاقات برحق ہے، تیرا ارشاد برحق ہے، اور جنت برحق ہے، اور آگ برحق ہے، اور انبیاء برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور موعود گھڑی برحق ہے۔ اللہ میں تیرے حضور جھکا ہوں اور تیری خاطر میں نے جھگڑا کیا اور تیرے حضور فیصلہ چاہا، اور تو مجھے بخش دے جو میں نے پہلے آگے بھیجا اور جو بعد کے لیے رکھ دیا، اور جسے میں نے پوشیدہ کیا، جس کا میں نے اظہار کیا۔ تو پہلے ہی، تو آخر ہے، کیول تو ہی عبادت کے لائق ہے، یا فرمایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی، اس میں سے جو مجھ تک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے گناہ بخش دے، میرے لیے میرا گھر وسیع کر دے، اور میرے لیے اس میں برکت رکھ دے جو تو نے مجھے بطور رزق عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کہ کن کلمات نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ان کا ترجمہ کم سے کم یاد کر کے یا اس کا ارتھ سمجھ کر ہمیں اس طرف دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر بخاری میں ایک دعا اس طرح ملتی ہے کہ اس کا انواد یہ ہے، یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل میں نور رکھ اور میری بصارت اور بصیرت میں نور رکھ دے، میری سماعت میں نور رکھ دے، میرے دائیں بھی نور رکھ دے، میرے بائیں بھی نور رکھ دے، میرے اوپر بھی نور رکھ دے، میرے نیچے بھی نور رہو، میرے آگے بھی نور رکھ دے، میرے پیچھے بھی نور رکھ دے، میرے لیے نور ہی نور کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کا یوں ورنن کیا۔ زیاد بن علاقہ اپنے چچا قطبہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ہے میرے اللہ، میرے برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بڑی سنکشپت سی یہ دعا ہے اور یہ ہر کوئی آرام سے کر بھی سکتا ہے۔ میں برے اخلاق، برے اعمال، بری اچھائیں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ انسان کرے اور درد سے کرے تو بہت ساری برائیاں بھی دور ہو جائیں گی اور نیکیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثرت سے دعائیں کی کہ ہم کو ان میں سے کچھ یاد نہ رہا۔ بیٹھے ہوں گے، دعائیں سکھا رہے ہوں گے، بہت ساری دعائیں کی، اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اتنی زیادہ دعائیں تھیں کہ ہمیں یاد نہیں رہا۔ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت سی دعائیں کی ہیں، پرنتو ہم تو ان دعاؤں میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جو ان سب دعاؤں کی جامع دعا ہے؟ سنو غور سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لوگ یہ دعا کیا کرو کہ انواد، اے اللہ ہم تجھ سے اس خیر کے طالب ہیں جس خیر کے طالب تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے پناہ طلب کی تھی، اور اصل مددگار تو ہی ہے، اور تجھ سے ہی ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو ہم نے نیکی کرنے کی طاقت پاتے ہیں اور نہ شیطان کے حملے سے بچنے کی طاقت ہے۔ عطا اگر ہم یہ دعائیں کریں گے تو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، وہاں سمجھ جامع دعائیں ہمارے دل میں سے نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ پھر بخشش اور مغفرت کی دعا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ انواد، ہے میرے رب، میری خطائیں، میری جہالتیں، میری سمست معاملات، میری زیادتیاں جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھے بخش دے۔ ہے میرے اللہ، اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قہر دعا کر رہے ہیں جن میں یہ برائی کا تو ان باتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نیکیاں ہی نیکیاں تھیں، لیکن کس لیے؟ امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ہے میرے اللہ، مجھے میری خطائیں،
میری عمدہ کی گئی غلطیاں، جہالت اور سنجیدگی سے ہونے والی میری غلطیاں مجھے معاف فرما دے، اور یہ سب میری طرف سے ہوئی ہیں۔ ہے اللہ، مجھے میرے گناہ بخش دے جو میرے سے پہلے کر چکا ہوں، اور جو مجھے بعد میں سرزد ہوئے، اور جو مجھے چھپ کر چکا ہوں، اور جو میں اعلانیہ کر چکا ہوں۔ پہلے اور آخر میں تو ہی ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ روایتیں اس لیے ہیں کہ ہم دعا کریں، عطا یہ ہمارے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ پھر مصیبت اور حالات کرب کی ایک دعا کا ورنن یوں ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمان و زمین کا عرش کریم کا رب ہے۔ پھر ابتلا کے وقت کی دعا اس طرح ہے۔ اس کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ورنن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل برداشت آزمائشوں، بدبختی، بری قضا اور دشمن کے خوش ہونے سے اللہ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے۔ دنیا کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک دعا ہے۔ انواد، معب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ورنن کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کلمات ایسے سکھایا کرتے تھے جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس طرح لکھاتے تھے، تاکید کرتے تھے جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ دعا کیا تھی جو سکھاتے تھے کہ ہے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں بڑھاپے کی آیو کی طرف لوٹایا جاؤں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں دنیاوی آزمائشوں سے گھرنے سے اور قبر کے عذاب میں گرفتار ہونے سے۔ بڑی جامع دعا ہے، رشید کی دعا، حصول رشد کی دعا۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد حسین کو فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لیتا تو میں تمہیں 2 کلمات سکھاتا جو تیرے لیے نفع کا موجب ہوتے۔ یہ ورنن کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ 2 کلمات سکھائیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم یہ کرو کہ انواد، ہے اللہ، مجھے میری ہدایت کے ذریعے الہام کر اور میری نفس کے شر سے مجھے سرکشت رکھ۔ یہ دعا بھی اس زمانہ کی بہت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دشمن کے برد ارادوں کے خلاف دعا ہے۔ انواد، حضرت ابو بردہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کی طرف سے خوف محسوس کرتے تو ان شبدوں میں یہ دعا کیا کرتے کہ ہے اللہ، مجھے ان کے سینے کے مقابل پر رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ دعا بھی آج کل احمدیوں کو بہت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ دشمنوں کے چھل سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشت رکھے۔ اب ان دعاؤں کے بارے میں بیان کروں گا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے ملتی ہیں، جن میں کچھ ارشادات ہیں اور کچھ دعائیں ہیں۔ اپنے خط میں مولوی نذیر حسین صاحب سخا دیلوی نے حضرت اقدس کی خدمت میں لکھا کہ حصول حضور کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا کریں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواب دیا، وہ یہ تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق یہ ہے کہ نماز میں اپنے لیے دعا کرتے رہیں اور سرسری اور بے خیال نماز پر خوش نہ ہوں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو توجہ سے نماز ادا کریں، اور اگر توجہ پیدا نہ ہو تو 5 وقت ہر یک نماز میں خدا تعالیٰ کے حضور میں بعد ہر رکعت کے کھڑے ہو کر یہ دعا کریں، ارتھات جب قیام کرتے ہیں اس وقت یہ دعا کریں کہ ہے خدا تعالیٰ قادر ذوالجلال، میں گناہ گار ہوں اور اس قدر گناہ کے زہر نے میرے دل کو رگ و ریش میں اثر کیا کہ مجھے رکعت اور حضور نماز حاصل نہیں ہو سکتا، تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہ بخش اور میری تقصیرات معاف کر اور میرے دل کو نرم کر دے، اور میرے دل میں اپنی عظمت اور اپنا خوف اور اپنی محبت بٹھا دے، تاکہ اس کے مادھیم سے میری سخت دلی دور ہو اور دو ہو کر حضور نماز میں میسر آوے۔ نماز میں توجہ پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور پھر ایک جگہ آپ نے یہ دعا کی ہے کہ ہے ہمارے محسن اور میرے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ، پاپی اور پرغفلت ہوں، تو مجھ سے ظلم اور ظلم پر ظلم دیکھا، تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا، انعام پر انعام کیا، گناہ پر گناہ دیکھا، احسان پر احسان کیا، تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی اسنکھیہ نعمتوں سے مجھے لابھنوت کیا۔ اب بھی مجھ
نالائق اور پرگناہ پر رحم کر اور میری بے باکی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے غم سے نجات بخش کے بجز تیرے اور کوئی چارہ گار نہیں، آمین۔ یہ ایسی دعا ہے جسے میں سمجھتا ہوں روزانہ ضرور پڑھنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح پرتھم رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک خط میں لکھی تھی۔ ان کا مقام دیکھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس توجہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ حضرت خلیفہ پرتھم رضی اللہ عنہ کو اگر یہ دعا لکھی تو ہمیں اور بڑھ بڑھ کے یہ دعا توجہ سے کرنی چاہیے۔ دل سے نکلتی ہوئی دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھی کھینچنے والی ہوگی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو آپ عاجزی اور خشیت اللہ کا اظہار کرتی ہے، وہاں ہم اس طرح توجہ دلاتی ہے کہ ہم بھی اپنے حالات کا جائزہ لے کر یہ دعا کریں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے سمجھ سنسار کے رب، تیرے احسان کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم اور تیری اسیمت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تاکہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈالتا، مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیری وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرا ہی ہاتھ میں ہے، آمین۔ پھر آپ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو آپ نے پیغام صلح کے شروع میں تحریر فرمائی، جس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے۔ فرمایا کہ ہے ہمارے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جسے تجھے پاتے ہیں۔ اہل صدق و صفا ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدہ کیول شہوات ہے، یا کینہ یا بغض یا دنیا کی لالچ ہے۔ دین ہمیں مقدم ہو۔ پھر ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور گناہ سے نجات حاصل ہو، کیونکہ گناہ ہی سے دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضامندی کی راہ دکھلائے۔ پھر آپ علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ ہم تیرے گناہ گار بندے اور نفس کے غالب ہیں، تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفاتوں سے ہم کو بچا۔ دنیا کے اصلاح کے درد میں آپ کی ایک دعا کا اس پرکار ورنن ہے کہ اے خداوند قادر مطلب، جبکہ قدیم سے تیری یہ عادت اور یہی سنت ہے کہ تو بچوں ان پڑھوں کو سمجھ پردان کرتا ہے اور دنیا کے حاکموں اور فلاسفروں کی آنکھوں اور دلوں پر سخت پردے تاریکی کے ڈال دیتا ہے۔ پرنتو میں تیری جناب میں ونمرتا اور درد سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ایک جماعت ہماری طرف کھینچ لا، ارتھات جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں کی ایک جماعت ہماری اور کھینچ لا، جیسا کہ تو نے بعض کو کھینچا بھی ہے، اور ان کو یہ بھی آنکھیں بخش اور کان عطا کر اور دل عنایت فرما، وہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھے، اور تیرے اس نعمت کا جو تو نے اپنے وقت پر نازل کی ہے، ارتھات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نازل آنا، قدر پہچان کر اس کے حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہو جائے۔ اگر تو چاہے تو تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بات تیرے آگے کٹھن نہیں ہے، آمین۔ آج بھی اس دعاؤں کی ہمیں آپ علیہ السلام کی پیروی میں ضرورت ہے۔ دنیا کی اور وشیش مسلم امہ کی اصلاح ہوگی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو تب ہی ان کی کھوئی ہوئی عظمت انہیں ملے گی، اور دنیا میں آج ان کا ہر جگہ اپہاس ہو رہا ہے، اس میں بھی نجات ملے گی۔ خدا تعالیٰ ہمارے لیڈروں کو اور علماء کو بھی عقل دے، ان سے بھی بعض ایسے نیک فطرت ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس طرف کھینچ کر لائے۔ ہمیں بڑے درد سے دعا کرنی بھی چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام کی ایک دعا کا ورنن یوں ملتا ہے۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کو ایک خط میں آپ علیہ السلام نے یہ دعا لکھی تھی کہ دعا بہت کرتے رہو، عاجزی کو اپنی خصلت بناؤ، جو کیول رسم عادت کے طور پر زبان سے دعا کی جاتی ہے، یہ کچھ بھی چیز نہیں۔ جو کیول رسم عادت کے طور پر زبان سے دعا کی جاتی ہے وہ کچھ بھی چیز نہیں۔ جب دعا کرو تو فرض نماز کے ساتھ یہ دستور رکھو کہ اپنی خلوت میں جاؤ اور اپنی ہی زبان میں نہایت عاجزی کے ساتھ، ارتھات کیول فجر کی نماز میں نہیں بلکہ نفل نمازوں میں بھی نہایت عاجزی کے ساتھ، جیسا کہ ایک ادنا سے ادنا بندہ ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کرو کہ رب العالمین، تیرے احسان کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیری اسیمت مجھ پر احسان ہے۔
میرے گناہ بخش، میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں اپنے خالق محبت ڈال، مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے عمل کرا جسے تو راضی ہو جائے۔ میں تیری وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دنیا اور آخرت کے بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، آمین۔ اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ درود کے بغیر ہماری دعائیں ہوا میں معلق ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ تک نہیں جاتی۔ عطا اس بات کا بہت زیادہ ہمیں ورد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے۔ آپ اپنے دل سے یہ دعا کرنے والے ہوں، اپنی زبان میں بھی دعائیں کریں۔ وہ حقیقی بے قرار اور مستر بن کر دعائیں کریں جن کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکل رہی ہوں۔ رمضان کی برکات کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے بھی دعا کریں۔ اس جمعہ کی برکات اور آئندہ آنے والے سمجھ جمعے کی نمازوں کی برکات ہم حاصل کرنے والے ہوں۔ اسیران کی رہائی کی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے کے جرم میں اسیر ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، یمن میں ہیں اور جگہوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رہائی کے سامان پیدا کرے اور شریروں کے شر ان پر الٹائے۔ ہمیں ہماری نسلوں کی جنگوں کی آگ سے سرکشت رہنے اور اس کے بعد کے اثرات سے سرکشت رہنے کے لیے بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اور اب لگتا ہے کہ جنگ سامنے کھڑی ہے، کیا اب تو شروع ہو چکی ہے، بلکہ عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن دنیا کے حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ ان کے خیال میں وہ سرکشت رہیں گے اور لوگ مریں گے، لیکن یہ بھی ان کی خام خیالی ہے۔ اپنی سوئے ایمان کو مقدس کر رہے ہیں، عوام کو تو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہی دجالی چالیں ہیں، عوام کو اپنے دامن میں پھنسا لیا ہے۔ ہم تمہارے لیے یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور اب تو عوام میں کہیں کہیں بہرحال آوازیں اٹھنی شروع ہو رہی ہیں، لیکن ان کی چالوں نے لوگوں کو خدا تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ خود تو یہ دور ہی ہے اور ساتھ ہی ہر قسم کی بے حیائی اور بے باکی عروج پر ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں۔ ایسے میں احمدیوں کو اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے اور دعاؤں میں اضطرار پیدا کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے، تاکہ ان کے شر سے بچ سکیں۔ ان کے نیک فطرت لوگوں کے بھی شر سے بچنے کے لیے جو ان کے نیک فطرت لوگ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ شر سے بچ جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، جنگ عظیم تو شروع ہو چکی ہے۔ فلسطین کے سرحدوں سے اب یہ جنگ باہر نکل گئی ہے۔ انہوں نے سیریا میں ایران کے سفارت خانے میں جو حملہ کیا، یہ کسی بھی قانون کے تحت ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اسرائیل نے کیا ہے، اس لیے دنیا خاموش ہے۔ اب اس سے مزید جنگیں پھیلیں گی۔ ان کے امدادی کارکنوں کے مرنے پر اب شور مچا ہے اور کچھ لوگ بولنے لگ گئے ہیں کہ لیکن معصوم فلسطینیوں کے مرنے پر یہ خاموش تھے۔ اب اپنے لوگ مرے ہیں تو اس درد کو یہ محسوس کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو بچا لے اور ہمیں دعاؤں میں بھی اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر